میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں سے چند آیات اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، 3 چیزوں کی میں نے بیعت کی۔ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ۔ پہلی چیز جس کی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی، جب تک میری زندگی باقی رہے گی، جب تک میرے وجود کے اندر جان باقی رہے گی، تب تک میں نماز کو قائم رکھوں گا، کبھی بھی اس نماز والے عمل کو نہ چھوڑوں گا۔ یہ بیعت میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی ہے۔ یہ بیعت کر رہے ہیں نماز کے قائم رکھنے کے لیے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میں نے حکم کیا تھا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو بنا لینے کے بعد ان کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو سارے فرشتے جمع ہو کے سجدہ کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ جب آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر روح کو ڈال دیا گیا، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ رب العزت حکم کر رہے ہیں کہ فرشتوں تم بھی سجدہ کرو، ابلیس تو بھی سجدہ کر۔ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کا جسم جو میں نے مٹی سے بنایا ہے، جیسے ہی میں اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں، اس جسم کے اندر حرکت آ جائے تو تم نے سجدہ کرنا ہے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اب 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا قال ما منعک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا تھا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم کیا تھا۔ تو ابلیس وجہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے کس نے منع کیا، کیوں میں سجدہ کرنے سے رک گیا ہوں۔ انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور انہیں آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، اور آگ بہتر ہے مٹی سے، اس لیے میں نے مجھے روک دیا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، اس میں نے مجھے روک لیا ہے۔ یہ سندھ کی طرف راجن پور ایک پنجاب کا آخری ضلع ہے، وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ مٹھن شریف، ایک بہت بڑی
ہستی گزری ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، کوٹ مٹھن شریف کے رہنے والے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرید کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے، بابا جی سب سے زیادہ کثرت سے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے، کل تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگلا دن آیا، حضرت خواجہ صاحب خود ہی پوچھنے لگے، تم میں سے کس بندے نے کل سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ وہ چیز جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی وہ چیز کون سی ہے؟ تو مرید کھڑا ہو کہا جی میں۔ حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے، اور یہ میں ہی ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ جب بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں بڑا لائق ہوں، میں بڑا قابل ہوں، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میں نے یہ کیا، تو فرمایا یہ میں اللہ کو ناپسند ہے۔ تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ تو خود اپنے وجود میں محتاج ہے۔ تجھے وجود کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تجھے عہدہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تجھے پیسہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو پھر میں کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے مہربانی کی، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو میں کرنے لگ گیا ہے، تو یہاں شیطان کو اس میں نے لعنتی بنوا دیا۔ بڑی عبادت کی تھی، بڑا ہی نیکوکار مشہور تھا، لیکن اب اس کو تو سوچنا چاہیے تھا بھی اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ کر، تو پھر اس میں اور کوئی بات نہیں۔ ان کا میں سجدہ کروں جبکہ میں بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ شیطان کا کام ہے، اور اسی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے نے شیطان کو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ آگے قرآن مجید کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تیرے اوپر قیامت تک لعنتیں آتی رہیں گی، قیامت تک کے لیے تو ملعون ٹھہر گیا ہے۔ لوگوں جو ایک سجدے کا انکار کرے وہ تو لعنتی بن جائے، جو روزانہ 5 نمازوں کے 70 سجدوں کا انکار کرتا ہے، اس کے گھر میں کیسے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ اس کے گھر میں کیسے اللہ کی برکتیں آ سکتی ہیں؟ کیسے رحمتیں آ سکتی ہیں؟ پریشان۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارا آپ کا یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، کتنے نمازی ہیں؟ اگر 100 گھر ہے تو 100 میں 40 گھر بھی ایسے نہیں ہوں گے جن میں پکے نمازی موجود ہوں۔ یہی بات ہے کہ آپ کے اس پورے گاؤں میں 40 گھر بھی ایسے نہیں ہوں گے جن گھروں میں پریشانیاں نہ ہوں، مریض نہ ہوں، بیماریاں نہ ہوں۔ ہر بندہ جس گھر کے 10 کمانے والے وہ بھی کہے گا وہ جی بس برکت ہی نہیں جی، بڑے مشکل حالات، بڑی مشکل تنگی نال وقت پاس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے، تم نے اللہ کی ماننے چھوڑ دی، اللہ نے تمہاری ماننی چھوڑ دی۔ جب ہم اللہ کے در پہ آئیں گے، اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، تو تب اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرشتے سجدے میں جھک گئے تو اسی طرح اللہ کی برگزیدہ اور پاکیزہ مخلوق ٹھہرے، لیکن شیطان نے وہاں پہ سر جھکانے سے انکار کیا تو قیامت تک کے لیے لعنتی بن گیا، کائنات کی بدترین مخلوق ٹھہرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس بات پہ بیعت کی ہے کہ یا رسول اللہ، میری جب تک میرے وجود کے اندر زندگی باقی ہوگی، میری سانسیں چلتی رہیں گی، میں نماز والا عمل کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج میں اور آپ بھی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ اپنے پیارے نبی سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک جان میں جان ہے، جب تک زندگی باقی ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، یا رسول اللہ آپ کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول سے بیعت کر لی، تو پھر آج اس بیعت کے اوپر ہم کتنا قائم ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں خود اس بات کو دیکھے۔ آج اذانیں سرے عام ہوتی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو تو لوگ مارتے تھے، چھپ چھپ کے، کسیوں میں، بند کمروں میں، زمینوں میں گڑھے کھود کے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آج مجھے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم بے وفا لوگ ہیں، ہم نے اپنے اللہ سے وفا نہیں کی،
ہم نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی جنہوں نے ساری ساری رات جاگ کے عبادت کی ہے، آخر میں اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا ہے تو اپنی امت کے لیے مانگا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے اللہ میری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ میری امت کو مشکلات سے بچا کے رکھنا۔ ہم نے اس نبی سے وفا نہیں کی۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں تمہارے نبی کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ اور آج میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مشکات شریف میں حدیث ہے، تہجد کا وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول وضو کروا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خوش ہوئی، تہجد کا وقت ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، اور میرا یہ غلام مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھے وضو کروانے کے لیے جاگ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے میرے صحابی مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں اللہ سے دعا کروں گا، میرا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ قربان جاؤں اس صحابی رسول پر، اس نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، کاروبار نہیں مانگا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی زندگی میں تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا ختم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی جنت میں ہوں گے، لیکن اوپر والے درجے میں ہم آپ کے امتی ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن نیچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، تو پھر ہمیں جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ بس میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ جب یہ بات کی تو میرے نبی نے، میرے پیغمبر اور میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جا جو مرضی کر، میری رفاقت نصیب ہوگی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا آئنی بکثرت السجود، فرمایا سجدے زیادہ کر، نمازیں زیادہ پڑھ، نوافل بھی نمازوں کے ساتھ پڑھ، تاکہ تجھے جنت کے اندر میری رفاقت نصیب ہو جائے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بن جائے تو اس کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آج نماز کے چھوڑنے کو کوئی آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ آپ بیٹھے اور آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہا اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میرے لیے دعا کیجئے، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر نے فرمایا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تیری برائی کا، تیری غلطی کا تو پتہ چلے، پھر میں تیرے لیے دعا کروں۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں نے جو گناہ کیا وہ بہت بڑا گناہ ہے، بس آپ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جب تک تو گناہ کے بارے میں بتائے گی نہیں تب تک تیرے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں نے گناہ یہ کیا کہ میں نے ایک غیر محرم کے ساتھ برائی کی ہے، جس کے نتیجے میں حاملہ ہوئی ہوں۔ پھر جب میرا وہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ جب مجھے لوگ اس بچے کے ساتھ دیکھیں گے تو ان کو میرے گناہ کا پتہ چل جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرا تو خاوند کوئی نہیں، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آ رہی ہے، میری رسوائی ہوگی، لہذا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو قتل کر دیا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے ایک گناہ نہیں کیا، تو نے دو گناہ کیے ہیں، ایک تو نے زنا جیسا گناہ کیا جو سب سے بڑا گناہ تھا، دوسرا تو نے ایک ننھی جان کو جو بے گناہ تھا اس کو تو نے قتل کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کائنات کے سب سے بڑے گناہ تو نے کیے ہیں، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میرے دربار سے نکل جا۔ وہ عورت روتی ہوئی یہاں سے نکل گئی۔ فوراً جبریل امین آئے اور فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں، آپ قتل کو کائنات کا بہت بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو ایک اور گناہ بتاتے ہیں جو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، جبریل امین زنا اور قتل سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کائنات میں فرض نماز کو بغیر کسی وجہ سے چھوڑ دینا زنا اور قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں
ہمارے معاشرے کے اندر زنا اور قتل سے بڑا گناہ عام ہو جائے، یعنی نماز کو چھوڑنا، اور پھر ہم کہیں برکتیں آ جائیں، رحمتیں آ جائیں، چوریاں کم ہو جائیں، بیماریاں کم ہو جائیں، انتشار نہ پھیلے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج خاندانوں کے اندر لڑائیاں، خاوند اور بیوی میں اتفاق نہیں، اولاد اور والدین میں اتفاق نہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، جب معاشرے کے اندر گناہ عام ہوتے ہیں، جب معاشرے کے اندر گناہ عام ہو جاتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ کائنات میں اس انسان سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لارنس پور میں کسی دور میں ایک مل تھی کپڑے کی، آج کل وہ اٹلی میں منتقل ہو گئی۔ اس کا جو بڑا تھا، سربراہ تھا، اس کے بارے میں نے کسی آدمی سے سنا، اربوں پتی آدمی ہے، لیکن اتنا امیر کبیر ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے، کوئی بندہ میرا علاج کر دے، میں ساری دولت اسے دے دوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بھائی کیا بیماری ہے؟ کہتا بیماری یہ ہے کہ میں دنیا کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا، مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ گوشت کو ابال کے اس کا پانی نچوڑ کے اس میں روٹی گرینڈ کر کے تو نے کھانی ہے، بس اس پانی کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز میں کھا نہیں سکتا، لہذا کوئی ڈاکٹر ہو میرا علاج کر دے۔ تو یہ تو اللہ ہے، سب کچھ دے کے بھی اللہ محروم کر دے تو اللہ کی مرضی۔ قارون کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں قارون کا واقعہ آتا ہے، بے شمار خزانے اللہ نے دیے تھے لیکن وہ کسی کام نہیں آئے، اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دس گیا۔ تو عزیز دوستو، نماز، اس کے اوپر میں نے، آپ نے، حضرت جریر بن عبداللہ نے، سب نے بیعت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کہ یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں، ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور آج ہم اس بیعت کے اوپر قائم نہیں رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، لیکن ہم نے اس چیز کو پہچانا نہیں۔ دوسری چیز جو حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جو میں نے بیعت کی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، میں نے یہ بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے اندر جان ہے، میں جب بھی صاحب نصاب ہوا میں ہر سال زکوٰۃ دیا کروں گا۔ آج کتنے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو زکوٰۃ دیتی ہیں؟ 6 تولے سونا گھروں میں رکھا ہوا ہے، کون سی عورت ہے جو زکوٰۃ دیتی ہے؟ کس کی بیٹی ہے جو اپنے سونے کا زکوٰۃ دے رہی ہے؟ کس کی بیوی ہے جو اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہے؟ تو قیامت کے دن یہی سونا پترے بنا کے جہنم کی آگ میں جلا کے سرخ کر کے بندے کو داغا جائے گا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور پھر کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ جی زکوٰۃ جیسا نے پھر بیچوں تھوڑا جا کاٹ جلسی۔ دوستو ہم نے تجربہ ہی نہیں کیا، اگر ایسے مال کم ہوتا، یہ جو امیر لوگ ہیں جو زکوٰۃیں دیتے ہیں، تو پھر وہ تو کائنات کے غریب ترین انسان ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے تجربہ ہی نہیں کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک فقیر آیا، کہا جی غریب ہوں، بھوکھا ہوں، آپ کے گھر میں کچھ ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو بھیجا کہ جاؤ اپنی ماں فاطمہ سے کہو میں نے 6 درہم رکھے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دو، اس فقیر کو دینا ہے۔ حضرت حسن جب گئے تو حضرت اماں فاطمہ نے 1 درہم دیا اور کہا کہ بابا سے جا کے کہنا 6 ہی درہم تھے، ان میں سے یہ 1 آپ فقیر کو دے دیں گے، یہ کم ہو جائے گا تو مہینے کا خرچہ بڑی مشکل سے چلے گا، لہٰذا اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت حسن گئے اپنی حضرت علی سے فرمایا کہ ماں تو یوں کہہ رہی ہیں کہ جب 1 درہم دے دیا تو خرچہ مشکل سے چلے گا۔ تو حضرت حسن فرمانے لگے، حضرت علی فرمانے لگے جا ماں سے کہے کہ پہلے 1 درہم مانگ رہا تھا، اب 6 کے 6 دے دو، اس فقیر کو دیں گے۔ حضرت حسن گیا اور کہا ماں اب ابو جی 6 کے 6 درہم مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے سرتاج ہیں، ان کا حکم، وہ پڑے ہیں، 6 درہم لے جاؤ۔ اب 6 درہم اس فقیر کو دے دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کو فکر ہوئی کہ گھر میں تو اب کچھ بھی نہیں ہے، بندوبست تو کرنا پڑے گا، تو اس نیت سے گھر سے نکلے۔
کہ کچھ مزدوری کہیں مل جائے، کچھ کام کر لوں، چند پیسے کما کے اپنے بچوں کے لیے لے آؤں۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک بندہ اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے جا رہا ہے، تو پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فروخت کرنے کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ تو علی نے فرمایا میں لینا چاہتا ہوں، مجھے دو گے؟ کتنے کی بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی 140 درہم کی بیچتا ہوں، لیکن نقد پیسے لوں گا۔ حضرت علی تھوڑے پریشان ہوئے، میرے پاس تو نقد پیسے نہیں ہیں۔ تو کہا تھوڑی مہلت اگر تو دے دے۔ تو اس نے کہا ہاں میں بازار جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک مہلت ہے، جب میں واپس آؤں گا تو جاتے ہوئے آپ سے پیسے لے کے جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بہت اچھا۔ اونٹنی کو باندھ دیا، وہ بندہ بازار چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول وہاں سے گزرے، کہا اے علی یہ اونٹنی باہر باندھی یہ بیچتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بندہ پوچھتے علی کتنے کی بیچتے ہو؟ حضرت علی کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین پختہ تھا، فرمایا تو بتا اس کی کتنی قیمت ہوگی، جتنی تو بولے گا میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا اے علی 200 درہم دوں گا، منظور ہے تو درہم لے اور اونٹنی دے، اگر نہیں منظور تو مجھے واپس جانا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا 200 درہم میرے، اونٹنی تیری۔ 200 درہم لے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آیا، وہ تو اپنے پیسے لے کے چلا گیا۔ حضرت علی گھر آئے، حضرت حسن کو 60 درہم دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا اپنی ماں کو کہہ دے اور اپنی ماں کے پاس یہ پیسے جمع کرا اور ماں سے کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ ہم نے 6 دیے تھے، اللہ نے 10 گنا بڑھا کے 60 واپس کیے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اس کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ 60 گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ میں نے آپ نے تجربہ ہی نہیں کیا۔ اور تیسری نصیحت، تیسری جو بیعت کی ہے حضرت جریر بن عبداللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا میں نے بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ میں مرتے مر جاؤں گا لیکن کائنات کے تمام انسانوں کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کرتا رہوں گا۔ یہی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے غلام کو بیچتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ بندہ منڈی میں گیا، ایک بندے کے ساتھ سودا ہوا، بھائی گھوڑا کتنے کا بیچتا ہے؟ میں اتنے کا بیچتا ہوں جی، میں 300 درہم دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت جریر کے غلاموں سے کہتے ہیں کہ آؤ میں اپنے مالک سے آپ کو 300 درہم اس گھوڑے کی قیمت لے کے دیتا ہوں۔ جب مالک آیا، حضرت جریر کی ملاقات ہوئی، گھوڑے کو دیکھا، حضرت جریر فرماتے ہیں بھائی 300 درہم پہ سودا ہوا ہے، اگر میں تجھے 400 دے دوں؟ تو اس نے کہا جی آپ کی مرضی، میرا سودا تو 300 پہ ہوا ہے، اگر آپ زیادہ دیں تو آپ کی مرضی۔ حضرت جریر نے فرمایا میں اگر تجھے 500 درہم دے دوں؟ اس نے کہا جی سودا 300 پہ ہوا ہے، 300 دینا ضروری ہے، 500 دے دیں، وہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ کی مرضی۔ حضرت جریر نے 800 درہم اس بندے کو دیے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے جریر سودا 300 درہم پہ ہوا تھا، آپ 800 کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس گھوڑے کی پہچان اس بندے کو نہیں ہے، اس کی اصل قیمت 800 درہم بنتی ہے، اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی یا رسول اللہ میں مرتے مر جاؤں گا ہر انسان کی خیر خواہی کروں گا، لہذا میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو پوری 800 روپے دے رہا ہوں، 800 درہم دے رہا ہوں، کم نہیں دے رہا۔ تو مرتے دم تک ہم نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ میں جا رہا ہوں، ایک بندہ ایک چیز بیچ رہا ہے، وہ جتنے پیسے کی ہے تو مجھے چاہیے میں اس کو اتنے پیسے دوں، یہ نہیں اس کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کے سستی لے آؤں، تو یہ میں نے خیر خواہی نہیں کی، میں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی۔ کلمہ پڑھ کے میں نے، آپ نے حضرت جریر کی طرح اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے یا رسول اللہ جب تک زندگی میں زندگی باقی ہے، وجود کے اندر سانس باقی ہے، نماز پڑھیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سانس میں سانس باقی ہے زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ اور تیسری بیعت یہ کی ہے کہ یا رسول اللہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔